کارا ایپیسوڈ 25 اوپننگ سین میں اشرف عائشہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے کچھ چیزوں کا کہتا ہے، وہ وہاں سے خوشی مان جاتی ہے، اب ان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ نیکسٹ سین میں ستارہ میٹ سے پوچھتی ہے کہ بابا ناشتہ کیا، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، صبح ان کا موڈ اچھا تھا مگر پھر ایک کارڈ کو دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ پھر وہ کارڈ ستارہ کو دکھاتی ہے، یہ اشرف اور عائشہ کی شادی کا کارڈ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ستارہ کو شوق لگتا ہے۔ شہنواز کافی سیڈ ہوتا ہے، پھر فلیش بیک میں وہ فائزہ سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ اشرف نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ فائزہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے مگر وہ اس پر غصہ ہوتا ہے، پھر فائزہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اشرف بھی فائزہ کی تصویر دیکھ کر غمگین ہوتا ہے، پھر وہاں ستارہ آ جاتی ہے، وہ اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے، وہ اشرف سے کہتی ہے یہ تھی آپ کی محبت، اب آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے میری ماں کی زندگی خراب ہوئی، وہ زندگی بھر ڈیڈ کے تانے سنتے رہیں اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے ایک بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، کیونکہ آپ نے یہ سب۔ یہ کافی ایموشنل سین ہوتا ہے، اشرف بھی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ ستارہ کہتی ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہاں دلشیر بھی آ جاتا ہے مگر ستارہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دلشیر کہتا ہے کہ آپ بے وفائی نہیں کر رہے، فائزہ بھابی تو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، شادی کرنا آپ کا حق ہے۔ اشرف کہتا ہے کہ تم بھی تو اپنے بھائی کے لیے چودھری سے دشمنی کر رہے ہو، یہی تو وفاداری ہے۔ ہم سب بعض اوقات کسی اپنے کی محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے چودھری اسد کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ مزید پاورفل ہو گیا ہے اور عائشہ کی مدد کے بغیر ہم اس سے نہیں لڑ سکیں گے۔ دلشیر کہتا ہے کہ آپ یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں، تو اشرف کہتا ہے نہیں، میں یہ سب محبت کے لیے کر رہا ہوں۔ نیکسٹ سین میں حکم علی اشرف سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جگہ بدل رہے ہیں، تو اشرف کہتا ہے بعض اوقات جنگ میں مورچے بدلنے پڑتے ہیں۔ حکم علی کہتا ہے آپ تو ہماری وجہ سے زیر و تاب آ گئے ہیں، آپ اپنا راستہ ہی بدل لیں۔ یہ سن کر اشرف مسکراتا ہے اور حاکم سے کہتا ہے کہ شادی میں ضرور شرکت کریں، پھر وہاں سے چل جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ریشما حاکم علی کو ساری سچویشن بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تصویر پرانی ہے، کالج میں فنکشن تھا اس وقت کی ہے اور اس وقت میں رستم کو نہیں جانتی تھی، اور پھر یہ تصویر حاضرہ کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ حاکم علی سے سمجھاتے ہیں، پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ستارہ شہنواز سے اس کی طبیعت کا پوچھتی ہے، شہنواز کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، آج فائزہ کی قبر پر گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ ستارہ کہتی ہے اب تو دیر ہو گئی، تو شہنواز کہتا ہے غم کی سی بات کہہ کہ اب دیر ہو گئی ہے۔ ستارہ کہتی ہے کیا میں آپ کے پاس رکوں، تو شہنواز کہتا ہے نہیں، تم یونیورسٹی جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ نیکسٹ سین میں چودھری صاحب یونیورسٹی آتے ہیں اور پروفیسر سے ملتے ہیں، وہ پروفیسر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چیمپئن، آپ اسے صفائی کروا رہے ہیں، اگر آپ کو سویپرز کی ضرورت ہے تو ہم مزید لوگ بھرتی کر لیں گے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میرے لیے سب اسٹوڈنٹ برابر ہیں، جو اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے پنشمنٹ بھی اسے ملتی ہے۔ چودھری کہتا ہے کہ میرا بیٹا چیمپئن ہے، آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کی جائے، وہ پروفیسر کو دھمکاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ستارہ اور رشما کو دکھایا جاتا ہے۔ ستارہ کہتی ہے میں نے تمہارے بارے میں رستم سے بات کی تھی۔ رشما کہتی ہے تم یہ سب کرنا چھوڑ دو، تم اپنے اور رستم کے بارے میں اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے بارے میں سوچو، یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا اور دلشیر کی لڑائی بھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ چودھری اسد علی یونیورسٹی کے وزٹ پر اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مقصد کالجز اور یونیورسٹی کے بچوں کو انٹرنیشنل لیول تک لے جانا ہے تاکہ وہاں مقابلوں میں کمپیٹ کر سکیں۔ دلشیر ان سے سوال کرتا ہے کہ چیمپئن شپ کے مقابلے جو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں کیا یہ فیئر ہوں گے، تو چودھری اسد کہتا ہے بالکل، یہ مقابلے بالکل فری اینڈ فیئر ہوں گے اور کسی قسم کی سفارش اس میں انوالو نہیں ہوگی۔ اشرف شہنواز کے گھر آتا ہے اور اس سے ملتا ہے۔ شہنواز کہتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہی شہنواز سے کہتا ہے کہ آپ نے ستارہ کی شادی رستم سے کرنے کا فیصلہ کیا، آپ کو چودھری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ تو شہنواز کہتا ہے کہ ستارہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا بھلا ہی چاہتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کی شادی دلشیر سے کر دوں۔ اشرف کہتا ہے کہ آپ کم از کم یہ تو معلوم کریں کہ چودھری گاؤں کو چھوڑ کر یہاں شہر میں کیوں آیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شہنواز کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں رستم غلطی سے رشما سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی کتابیں گر جاتی ہیں، پھر وہ انہیں اٹھانے میں رشما کی مدد کرتا ہے اور اس سے سوری بھی کرتا ہے۔ رشما کہتی ہے اٹس اوکے۔ رستم کی آنکھوں میں ریشما کے لیے سافٹ کارنر موجود ہوتا ہے۔ دلشیر یونیورسٹی میں ستارہ سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارا سسر اسپورٹس منسٹر ہے، وہ یونیورسٹی آیا ہوا ہے۔ ستارہ کہتی ہے ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ جلد رستم سے شادی کر لوں۔ رستم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر ہو، وہاں دلشیر ستارہ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے، تو رستم کہتا ہے تو میں کیا کروں، ستارہ میری منگیتر ضرور ہے مگر اسے بھی جینے کا حق حاصل ہے، تم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے مت بتایا کرو۔ دلشیر ستارہ سے اشرف کے متعلق بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بے وفائی نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کافی باتیں ہوتی ہیں۔
نیکسٹ سین میں شاہنواز اشرف کی باتوں پر غور کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چودھری کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ اینڈنگ سین میں رستم جوس پی رہا ہوتا ہے اور میرنساز کے پاس آتی ہے۔ میرنساز سوچتی ہے کہ چودھری ریاست کی حقیقت آج رستم کو بتا دوں گی کہ کیسے اس نے حاکم پہلوان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔